السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سب مل کے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی وسلم. برادران محترم، عزیزان گرامی، محترم سامعین، اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے گھروں کے اندر سے آواز سننے والی باپردہ خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر اور آپ پر بے پایا کرم و احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالی نے تھوڑی دیر دین کی نسبت سے دین کی محفل میں ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ اس محفل میں بیٹھنے کا جو اجر ہے، اس محفل میں بیٹھنے کی جو برکتیں ہیں، جو اس کی قیمت ہے، وہ ہمیں اور آپ کو مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ فرشتے کس طریقے سے اس محفل کو گھیرے ہوئے ہیں. وہ نورانی مخلوق ہے، ہم اور آپ اسے نہیں دیکھ پا رہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو عالی شان، عمدہ، بہترین ممبروں پر ہوں گے. بہت سی جگہ ہے جو یاقوت اور موتیوں کے ہوں گے، اس پر وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے. وہ ممبر بھی بلند ہوگی، اس کی روشنی بھی بہت بلند ہوگی. تمام لوگ رش کریں گے کہ آخر اس پر بیٹھے ہوئے یہ کون لوگ ہیں. پوچھیں گے کیا یہ نبی ہے؟ کہا جائے گا نہیں. کیا یہ شہید ہیں؟ کہا جائے گا کہ نہیں. کیا یہ ولی ہیں؟ کہا جائے گا کہ نہیں. کیا یہ عالم و حافظ ہیں؟
یا ان کے والد ہیں؟ کہا جائے گا نہیں. لوگ تعجب و حیرت میں ہوں گے آخر ہے کون یہ؟ تو بتایا یہ جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دور دراز سے آئے ہوئے ایک جگہ بیٹھے ہیں، جن کے قبیلے الگ، جن کے خاندان الگ الگ، ان کے گاؤں الگ، ان کے ضلع الگ، ہر طرف سے آ کر ایک جگہ بیٹھے ہوں گے صرف دین کی بات سننے کے لیے، اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے. یہی لوگوں کو یہ مقام ملا ہے. تو ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس میں ہو رہی ہے اس مجلس میں اور ہم آپ بیٹھے ہیں. اس مجلس کا مقام و مرتبہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری آنکھیں بند ہوگی اور جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا. انسان وہ چیز نہیں ہے، یعنی درخت نہیں ہے انسان جو کھڑا رہے، اور پتھر نہیں ہے جو پڑا رہے، بلکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے جو یاد خدا میں لگا رہے. یاد خدا میں لگنے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے کہ ہر جگہ اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، قرآنی تعلیمات ہوتی رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر چلتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیماتیں دی ہیں ہمیں اور آپ کو اس پر ہم لوگ عمل کریں. اس کے لیے ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں یہ چند روزہ جو زندگی ہے اس میں رہ کر وہ کچھ کما جائیں، کر جائیں کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ذخیرہ بنے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. قرآن کریم کی آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کیا ہم نے مرد کو عورتوں پر قوام مقرر کیا ہے کہ مرد کو بڑھوتری دی ہے، طاقت دی ہے، بلندی دی ہے، سرفرازی دی ہے، عظمت دی ہے، مرد کا مرتبہ بڑھایا ہے، مرد کو طاقت و قوت دی ہے، ایک درجہ عورت سے اوپر رکھا ہے. اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد قوام ہے عورتوں پر. اب مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کو کیسے چلانا ہے، گھر کے نظام کو کیسے چلانا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو کیسے رکھنا ہے، نماز کی پابند نہیں ہے کیسے پابند بنانا ہے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دی کیسے اس پر عمل کرانا ہے، اللہ کے رسول کی محبت اپنے بچوں میں کیسے اجاگر کرنی ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک سے پوچھو گا مرنے کے بعد. ہر ایک آدمی نگہبان ہے، ہر ایک آدمی چرواہا ہے، ہر ایک آدمی چرانے والا ہے. گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوچھو گا مرنے کے بعد کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کتنی نبھائی ہے. ایک گھر کا بچہ اگر گھر کے کسی چیز کو نقصان پہنچا دے، گھر کے شیشے کے گلاس کو توڑ دے، فریج کے ڈور کو توڑ دے، بٹن اور سوئچ کو توڑ دے، تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے گاڑی میں اگر خراش آ جائے تو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. کیوں؟ ہمارا دل اس سے لگا ہوا ہے، ہماری محبت اس سے ہے. یعنی یہ دنیا کی عارضی چیز جو ختم ہونے والی ہے، چیز تو چیز ہم اور آپ ختم ہونے والے ہیں، لیکن اس کی محبت ہمارے اندر ہے. تو ہمارا بچہ اسے نقصان پہنچا دیتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم اور آپ اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو کیا اللہ تبارک و تعالی کی جب ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے نہیں، عذاب نہیں دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. تو جس طریقے سے بچے کے سامان کے توڑنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی عدولی کرے گا، حکم عدولی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا ہمارا بچہ، تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت بھی ہمیں تکلیف ہونی چاہیے.
ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. ہمارا بچہ سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اگر اللہ سے محبت ہوگی تو بالکل تکلیف ہوگی. جب انسان کسی کے محبت میں رچ بس جاتا ہے، کسی کے محبت کو دل میں جما لیتا ہے، تو اس کی ہر ایک چیز سے محبت کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کی ادنا سی وہ چیزیں جس سے اسے تکلیف ہوگی، انسان گوارا نہیں کرتا اس چیز کو کہ میں وہ کام کروں. اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اگر ہمارے دل میں محبت ہوگی تو پھر ہم لوگ بھی وہی کام کریں گے جس سے اللہ کا رسول راضی ہو. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں کی ہر چیز آنی جانی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے. ہم چند دن کے مزہ کے لیے، چند دن کے آنکھ کی روشنیوں کے لیے، چند دن کے دلوں کے سکون کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اپنی عبادت کو ہم نے غیروں کے طریقے پہ کر لیا، اپنے لباس کو ہم نے غیروں کے طریقے پہ پہننا شروع کر دیا، اپنے کھان پان کو غیروں کے طریقے اور طرز پہ کرنا شروع کر دیا، اپنے شادی بیاہ کو غیروں کے طرز طریقے پہ کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے بابرکت نکاح تو وہ ہے، سب سے بابرکت شادی تو وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو. لیکن آج کل دیکھ لے ہم لوگ کہ اپنی شادی میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے آسان بنا کر گئے، لیکن ہم لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے، ہم لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر صحابہ کرام شادی بیاہ نکاح کرنا چاہتے تو کوئی تکلیف کوئی مشقت کی بات نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، کبھی کوئی مشقت اور تکلیف اٹھانی نہیں پڑی، کہیں جہیز کا نام و نشان نہیں ہوا، اس کے لیے ولیموں کے لیے پیسے جمع کرنے کی اتنی ضرورت نہ پڑی. لیکن آج کل ہم لوگ جب شادی بیاہ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر دھبا دیکھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں عبد الرحمن تم نے شادی کر لی؟ کہا جی اللہ کے رسول نے شادی کر لی. کہا مجھے بلایا نہیں؟ کہا آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو آنے میں ہمارے یہاں کہیں تکلیف ہوتی. کہا کہ کوئی بات نہیں، بہت اچھے کام کیے، ولیمہ کرو. اور لفظ یہ ہے حدیث میں کہ ایک بکری ہو اس سے ہی کرو. یہ نہیں کہا کہ ولیمہ کے لیے بھی پہلے پیسے جمع کرو پھر نکاح کرنا. آج کے نوجوان جوان ہو چکے، ان کے ماں باپ اس انتظار میں بیٹھے ہیں جب یہ کمانے لگے گا، جب اس کے پیسے جمع ہو جائیں گے، اس پیسے سے مکان بنائے جائیں گے، مکان بنانے کے بعد زیور کا پیسہ ہو جائے، جب وہ ہو جائے پھر ولیمے کا پیسہ ہو جائے، بارات لے جانا اس کے پیسے ہو جائے، کپڑے لتے کے پیسے ہو جائے، تب جا کر اس کا نکاح کیا جائے گا، اس کی شادی کی جائے گی. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پوری تاریخ صحابہ میں کہیں بھی یہ چیزیں نہیں ملتی ہے کہ اتنے رسم و رواج اور لگ فن میں پڑے ہوئے تھے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی اسے چاہیے کہ فوراً شادی کر لے، کیونکہ نگاہوں کی حفاظت شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. لیکن آج کا نوجوان جب ہم اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا عمر 30 سال، عمر 35 سال، 40 سال ہو گئے، یہاں تک کہ 50 سال کے لوگ کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس امید پر کہ اب دولت آئے گی، اب پیسے آئیں گے تب شادی ہوگی، حالانکہ عمر ہو چکی ہے قبر میں جانے کی، امید لگا رہے ہیں دولت آنے کی. کتنی شرم اور بےغیرتی کی بات ہے کہ دنیا نے مال و دولت کو اس طریقے سے جس کے پاس اللہ نے دیا ہے برباد کرنا شروع کر دیا کہ جس
جس کو قرآن کریم میں کہا گیا کہ مبذر ہے، یہ تبذیر کرنے والا۔ مبذر اور تبذیر اسے کہتے ہیں جہاں خرچ کرنا شریعت نے نہیں کہا لیکن لوگوں نے اسے خرچ بنا لیا۔ اسراف وہ کہتے ہیں جہاں شریعت نے خرچ کرنے کو کہا لیکن زیادہ خرچ کیا۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے میں ولیمہ ہو سکتا ہے۔ ولیمہ کرنے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ ولیمہ کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے دسیوں قسم کے سامان تیار کریں گے اور وہ 1,00,000 کے ولیمے کو ہم نے 10,00,000 میں تبدیل کر دیا۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، یہ اسراف ہے۔ اگر 1,00,000 میں کام بنتا ہے تو 1 میں ہی کیا جائے، 10,000 میں کام بنتا ہے تو 10 میں کیا جائے۔ اور تبذیر وہ چیز ہے کہ شریعت نے کہا نہیں لیکن ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس طریقے سے آج کے وقت میں شریعت نے منع کیا کہ بس نئے سال آنے والے، نئے سال ہم نے منانا شروع کر دیا۔ بچے کا برتھ ڈے آ رہا ہے، ہم اس کو منا رہے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اسے کہا گیا تبذیر، یہ ہے فضول خرچی۔ آج کل بعض جگہ، ابھی کچھ دن پہلے دیکھا گیا کہ ایک جگہ شادی ہوئی ہے، کہاں کی ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ 1 کلو سونا اور یہ گاڑی، یہاں تک کہ دیور کو بھی بلیٹ اور فلاں اور فلاں اور فلاں دیا جا رہا ہے۔ کروڑوں روپے کی نمائشیں ہو رہی ہیں اور یوں ہی بظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ ان المبذرین میں داخل ہے، یہ شیطانوں کے بھائی ہے جنہیں کہا گیا قرآن کریم میں۔ یہاں دنیا میں جب نظریں اٹھاتی ہیں تو مسلمان ماں اور بہن اور گھر میں بیٹھی ہوئی کتنی ایسی ہیں جو رو رہی ہیں، سسکیاں لے رہی ہیں کہ ان کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کے بھائی شادی نہیں کر پا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نوجوان اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کما رہے ہیں 2-4 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے تب میں شادی کروں گا، نکاح کروں گا۔ ویسی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے بھائیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں جس سے ان لڑکیوں کی شادی ہوتی۔ یہ جو کروڑوں روپے لوگ یوں ہی فضول خرچی میں اٹھا رہے ہیں، کیا اس سے سینکڑوں نکاح نہیں ہو سکتے تھے، سینکڑوں شادیاں نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن لوگوں نے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں گئے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ کسی جہاد میں، غالباً وہاں سے جب آتے ہیں مدینہ منورہ قریب ہوتا ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو تیز چلانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جابر اتنی تیزی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ابھی نئی شادی ہوئی ہے اس لیے بیوی کے پاس جانے کی جلدی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے شادی کی ہے یا شادی شدہ سے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شادی شدہ سے شادی کی ہے۔ کہ باقرہ سے شادی کی کہ سیبہ سے؟ فرمایا شادی شدہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں شادی کی؟ تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو، تمہارے ساتھ کھیلتی، تمہارے ہم عمر ہوتی۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 9 بہنیں ہیں، میری کئی بہنیں ہیں، سب بڑی اور چھوٹی لائن سے ہیں، ان سب کی ذمہ داری کی کفالت میری ذمہ داری ہے، اور والد تو رہے نہیں۔ اگر میں بھی اسی عمر کی لڑکی سے شادی کر لیتا تو ان تمام لڑکیوں کی پرورش کیسے ہوتی؟ تو گھر کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے میں نے شادی شدہ عورت سے شادی کی ہے تاکہ وہ اسے شفقت اور پیار سے سب کو بہترین سانچے میں ڈھال سکے۔ تو ایک گھر کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے لحاظ سے اسے کہا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت کو شادی کرو، یہ نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو چھوڑ گئے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہو گئے، نبی کے اخلاق اور طور طریقہ سے دور ہو گئے۔ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے۔
کہ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ دینداری دیکھ کر نکاح کیا کرو، دینداری دیکھ کر شادی کیا کرو، اسے ہم نے چھوڑ دیا. اب ہم حسن کی طرف، دولت کی طرف، عیش و عشرت کی طرف، دنیا کے نام و نمود کی طرف، آنکھ کی چکن چوند کی طرف اور دنیا کے دکھاوے کی طرف بڑھنے لگے، جس کی وجہ سے شادی میں مشکلیں پیش آنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو. جب اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو، فوراً مسجد پہنچو، نماز پڑھ لو. جب جنازہ تیار ہو جائے تو اسے جتنی جلدی ہو سکے قبرستان لے جا کے دفن کر دو. اگر وہ نیک ہے تو اس کے ٹھکانے پہ پہنچا دو، اور اگر وہ برا ہے تو کیوں ایسے جنازے کو اپنے پاس رکھے ہو. دونوں صورتوں میں اسے جلدی پہنچا دیا کرو. تیسری چیز فرمایا کہ جب لڑکا اور لڑکی جوان اور بالغ ہو جائے، اور لڑکا فزیکلی اگر فٹ ہو اور اتنا پیسہ کماتا ہو کہ ایک سایہ دار گھر دے سکے اپنی بیوی کو اور 3 ٹائم کھانا کھلا سکے، تو اس کی شادی کر دو. اور لڑکی جوان ہو جائے فوراً شادی کر دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن آج دیکھ لیا جائے، جب ہم شریعت سے دور ہونے لگے، سنت سے دور ہونے لگے، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو چھوڑنے لگے، تو ہوا کیا کہ جو ہندوستانی قانون ہے کہ 18 سال میں کم سے کم شادی تو ہو ہی جانی چاہیے، اور شریعت میں تو لڑکی 13-14 سال میں بالغ ہوتی ہے، اس کی شادی ہونی جانی چاہیے. لیکن اگر اس سے قطع نظر اگر ہندوستانی قانون پر بھی عمل کیا جائے تو 18 سال عمر بنتا ہے، اس میں اگر کر دیا جائے تو کیا زنا کم نہیں ہوگا، برائی کم نہیں ہوگی، بے حیائی کم نہیں ہوگی؟ لیکن وہ عمر جو شادی بیاہ کا ہے اسے ہم نے چھوڑ دیا. ابھی تو بچی ہے، ابھی تو دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے ہیں، ابھی تو پڑھائی باقی ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے. یہ سوچتے سوچتے پھر اس لڑکی کی اور لڑکے کی عمر وہ چلی جاتی ہے جس عمر میں شادی کر کے بھی کیا فائدہ. 35, 40, 50 سال تک کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے حبیب نے اس سے منع کیا ہے کہ اپنی جوانی کی طاقت پر بھروسہ کرو، اور اپنی جوانی پر بھروسہ کرو، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور نکل پڑو گھروں سے اب کمانے کے لیے، روزی روٹی کی تلاش میں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کرے گا. قرآن کریم میں فرمایا تم شادی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا، اسے بھی رزق دے گا. کوئی دقت اور پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن جب سے مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو مشقت اور پریشانی میں پڑنے لگے، مشقت اور تکلیفیں ان پہ آنے لگی. اب ہماری نہ نماز اچھی ہے، نہ قرآن اچھی ہے، نہ ذکر اچھا ہے، نہ شادی بیاہ اچھا ہے، نہ رہن سہن اچھا ہے، نہ لباس اچھا ہے. ہمارا تو کچھ بھی صحیح نہیں. نماز پڑھتے ٹوٹی پھوٹی قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی اللہ ہی جانتا ہے. اب ہمارے پاس نہ بڑوں کی قدر، نہ علماء کی قدر، نہ بچوں پہ شفقت، نہ ماں باپ سے پیار محبت، کچھ بھی نہیں بچا. یہ ساری چیزوں کا اگر مجموعہ دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے دینی تعلیمات سے ہم اور آپ کو سے دور ہوتے چلے گئے. اس تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا جس تعلیمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ان ساری چیزوں کو ہم نے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں آج ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ عمل ہمارا قبول ہو گیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ملک میں حالات ایسے آ رہے ہیں، پریشانیاں ایسے ہو رہی ہے، مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مدارس کو توڑا جا رہا ہے، اور مسلمان لڑکیوں کے نقاب کو چھینا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے بل اور قانون پاس ہو رہے ہیں. جب ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، جب ہم نے مدارس کو چھوڑ دیا، جب ہم نے داڑھی اور ٹوپی کو چھوڑ دیا، جب ہم نے برقعے کو چھوڑ دیا، تو پھر دوسرے تو اسے نوچ رہے ہیں، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ حکومت نہیں کہتی ہے کہ تمہیں داڑھی نہیں رکھنی ہے،
اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. حکومت نہیں کہتی ہے تمہیں ٹوپی نہیں پہننی ہے, پھر بھی ہم نہیں پہنتے. حکومت نہیں کہتی ہے کہ مسجد نہیں جاؤ, بلکہ وہ بالکل رضامند ہے کہ آپ لوگ یہ کام کرتے رہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی مرضی سے مسجد نہیں جاتے, اپنی مرضی سے ہم ٹوپی نہیں پہنتے, اپنی مرضی سے ہم دوپٹہ نہیں رکھتے, اپنی مرضی سے ہماری عورتیں نقاب نہیں پہنتی, اپنی مرضی سے ہم داڑھی نہیں رکھتے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بغاوت کر رہے ہیں, اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. سنت نے کہا, شریعت نے کہا, اللہ کے حبیب نے کہا, جو کام کرنے سے اس سے دور ہوتے رہے. اور یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں, کبھی دل میں مسلمانوں کے یہ درد اور یہ تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تڑپتے رہے, پریشان ہوتے رہے, گرمی کو گرمی نہیں سمجھا, سردیوں کو سردی نہیں سمجھا, سردی کے لمبی راتوں میں گر گرائے اس امت کے خاطر, اور اس امت کے خاطر گرمی کے تپتی ہوئی ریت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لٹایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر اوجھلی رکھ دیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردے میں ہے, اونٹ کی اوجھلی لاد دی گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اور چمکتے دانت کو احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا. اس امت کے لیے شہید کروائیں اس دانتوں کو, اس امت کے لیے روتے رہے, اس امت کے لیے بقیع میں گئے اور روتے رہے, اس امت کے لیے سردی کو سردی اور گرمی کو گرمی نہیں سمجھا, اس امت کے لیے 3.25 سال تک پتے چباتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شیب ابی طالب میں. اس امت کے درد اور کرب کو اس بے چینی سے اللہ کے نبی کرتے رہے, لیکن ہم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات کو چھوڑ دیے, سب کو چھوڑ دیے. اس نبی کو ہم بھلا گئے جو امت کے لیے تڑپتا رہا, امت کے لیے روتا رہا, امت کے لیے سلگتا رہا, امت کے لیے پریشان رہا, امت کے لیے آہیں بھرتا رہا کہ میری امت میری امت میری امت جنت میں جانے والی بن جائے, میری امت جہنم سے بچنے والی بن جائے, میری امت قرآن پڑھنے والی بن جائے, میری امت نماز پڑھنے والی بن جائے, میری امت اللہ سے مانگنے والی بن جائے, میری امت کرتے دنیا سے چلے گئے. آج امت وہ ہے کہ ان کے ہر چیزوں کو پیچھے ڈال دیا. دنیا کی ساری چیزیں جو آنکھیں دیکھتی ہیں اس کے طرف ہماری توجہ ہو, حالانکہ یقین ہے, ایمان ہونی چاہیے مسلمانوں کا, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ مومن کا ایمان ہونی چاہیے اس چیز پر, یہ کہ میں اللہ پر, اللہ کے رسول پر, کتابوں پر, اس ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں. یہ ہونی چاہیے مسلمانوں کی. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آنکھ سے جو چیز دیکھتے ہیں اس پہ یقین کرتے ہیں, اور جو چیز نہیں دیکھتے اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں. حالانکہ کچھ چیزیں جو اپنا مطلب کی اس سے یقین کرتے ہیں. یہ دنیا گول ہے, یہ دنیا انڈے کے مانند ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اس بچے کو لگتا ہے یہی دنیا ہے, کیوں ابھی باہر نہیں نکلا. اگر اسے کہہ دیا جائے کہ ایک وسیع عریض دنیا ہے, جب تم یہاں سے نکلو گے جہاں بہت سے انسان تمہارے شکل کے ملیں گے, تمہارے عقل کے ملیں گے, تم سے ملنے جلنے والے ملیں گے, اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, اسے جس کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے اسے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ کمرہ جتنا بڑا ہے یہی میری دنیا ہے, حالانکہ اس کے علاوہ 10 کمرے اور پڑے ہوئے ہیں وہاں, لیکن اسے مطلب نہیں ہے, وہ بستر پر پڑا ہوا ہے. لیکن جب وہاں سے نکلتا ہے آگے تو اسے پتا چلتا ہے اس سے بڑی دنیا ہے. جب گاؤں میں دیکھتا ہے ارے اتنے مکانات ہیں, اتنے دکانیں ہیں, اتنے لوگ ہیں, لیکن جب یہاں سے شہر میں جاتا ہے اسے لگتا ہے اور بڑی دنیا ہے. جب وہ شہر سے دوسرے ملک جاتا ہے اسے لگتا اور بڑی دنیا ہے. تب اسے سمجھ میں آئے گا یہ چیزیں. اگر اس وقت وہ سمجھ لیتا تو اسے لگتا کہ واقعتاً میں تو پہلے سمجھ گیا. یہی ہمارا اور آپ کا حال ہے کہ بتا دیا گیا کہ جنت ہے, دنیا سے بڑی جنت ہے, وہ اتنی بڑی جنت ہے کہ ایک ادنا سا مسلمان, ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخری جنتی جو ہوگا وہ جنت سے, جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا. وہ اس طریقے سے کہ وہ جل بھن گیا ہوگا. لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ جنت میں جائے گا تو اس کو موت نہیں آنے والی, جو جہنم میں جائے گا اسے موت نہیں آنے والی. وہ اوپر نیچے کر رہا ہوگا. بہت دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے پروردگار عالم, تھوڑا سا اگر سائڈ لگا دیتے
थोड़ा सा ऊपर निकाल देते तो थोड़ा हमको आफियत मिलता। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे कि अगर मैं तुमको यहां से निकाल दिया, तुम्हें इस जहन्नम से निकाल दिया, तो तुम ये कहोगे कि थोड़ा सा और आगे। ए अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं कहूंगा, बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बात को सुनकर कहेंगे ठीक है, उसे साइड में, लेकिन वो कुछ देर रहने के बाद कहेगा कुछ तपिश आ रही है, थोड़ा सा और आगे कर देते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मैंने तुमको कहा था ना कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, तुम कुछ और कहोगे इसके बारे में, का बस आखिरी मर्तबा है, अब नहीं कहेंगे, ये तपिश भी खत्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला उसे थोड़ा आगे कर देंगे। वो जब थोड़ा आगे जाएगा तो उसे ऐसा समझ में आएगा अब थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उसे कुछ सामने दिखेगा कोई पेड़ पौधा, वो सोचेगा कि अगर उसके साए में चले जाऊं तो ज्यादा मुझे आफियत मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला के सामने फिर कहेगा परवरदिगार आलम उस दरख्त के पास हमको पहुंचा दे, उस दरख्त के पास पहुंचा दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे तुम अपने बात पर अटल नहीं हो, तुम बार बार फिर रहे हो बातों से, तुमने कहा था यहीं तक रखो। ए अल्लाह ताला माफ कर दीजिए, थोड़ा सा आगे, आप तो रहीम है, करीम है। अल्लाह की तारीफ करेगा, गुनगुनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको उस पेड़ तक पहुंचा देंगे। जब उस पेड़ पर जाएगा, उस पेड़ के करीब पहुंचेगा, तो उस साये के पास से उसे दूर से जन्नत दिखाई देगी। वो ये भी कहेगा ए परवरदिगार आलम, कुछ देर के बाद वो जन्नत में एक मर्तबा डाल देते। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला को उसे जन्नत में पहुंचाना है। फरमाएंगे बाद में इसी तरीके से बात होगी कि जाओ, ये बुखारी शरीफ की रवायत है, उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और उसके बाद जन्नत में जब बंदा दाखिल होगा, फरमाया जाएगा कि पूरी जन्नत जहां तक तेरी निगाह जा रही है, रवायतों में दुनिया से भी 10 गुनी बड़ी जन्नत होगी। ये सब तेरा, ये सब तेरा। वो कहेगा परवरदिगार आलम आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मैं मजाक करूंगा, मैं सच कह रहा हूं, जाओ ये सब तुम्हारा। तो वो बंदा जो दुनिया में आज है उसे नहीं पता, नहीं पता ये अंडे में है, ये माँ के पेट में है, लेकिन जब निकलेगा धीरे धीरे तो उसे पता चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है। हमें और आपको मरने के बाद पता चलेगा। हालांकि हमने अमेरिका को नहीं देखा, हमें यकीन है लोगों से सुन सुन करके अमेरिका है। हमने जापान को नहीं देखा, लेकिन लोगों से सुन सुन के यकीन है वो है। इसी तरीके से हमें कामिल यकीन है कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है, क्योंकि इंसानों में सबसे सच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जन्नत है, अल्लाह है, दोज़ख है, हिसाब व किताब होने वाला है। जब सारी चीजें हमें बता दी गई तो क्यों नहीं हम वो काम करें जो अल्लाह अल्लाह का हबीब कहता है। अरे अगर टूटा फूटा लोटा लेकर हम आ जाएं कि इसको कौन खरीदेगा, पेने नहीं हो जिसमें, तो कोई खरीदेगा उसको? कोई नहीं खरीदेगा। पेना टूट गया तो फेंक दिया जाए। जिस चीज की मार्केट में वैल्यू ही खत्म हो गई तो लेके क्या करेंगे? कुर्सी रखे हुए हैं, टांगे चारों नहीं है, तो क्या करेंगे भाई लेके? अब उसको लेके पटरा थोड़ी बनाना है, उसके लिए दूसरा लकड़ी आएगा। तो इंसान अपनी चीजों को इस तरीके से लेना चाहता है कि सारी चीजें फिट हो, अच्छी हो, उसे कबूल करता है, उसके लिए कीमत देता है, एक की जगह 10 देकर लेता है, लेकिन उसमें ऐब है तो उसे छोड़ देता है। एक सेब खरीदने भी जाता है, अगर मुकम्मल पैसा दिया है पूरा का पूरा तो धब्बा लगा नहीं लेता, कहता है मैं क्यों लूंगा, पैसा तो पूरा दे रहा हूं, इसलिए बगैर धब्बे वाला। तो हम और आप कैसे समझ रहे हैं कि जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ने जाएंगे अल्लाह ताला कबूल कर रहे हैं? अरे दाग धब्बा वाला हम आप नहीं ले रहे, अल्लाह कैसे ले लेंगे? टूटा फूटा लोटा नहीं ले रहे हैं और टूटे फूटे नमाज का अल्लाह ताला कबूल कर लिए, रहम करीम वाला है। अरे कैसे कबूल करिए अल्लाह ताला? हैं? मतलब अल्लाह ताला खराब है इतना कि सब कुछ ले लो है? नहीं, आमाल को दुरुस्त करना होगा। अगर नमाज पढ़नी है तो इस तरीके से नमाज पढ़े कि मेरा खालिक, मेरा मालिक मुझे देख रहा है। हमारे अकाबिर बताते हैं कि मस्जिद में जो टोपियां रहती है उस टोपी पर नमाज पढ़ना पहन के मकरूह है।
اب تو نہیں رہتی ہے، بہت کم، لیکن پہلے رہا کرتی تھی۔ اب آدمی کہے گا کہ بھائی مکروہ کیوں کہہ دیا گیا؟ اس میں ثواب کم ملتا ہے، مکروہ کا مطلب ہوا۔ کیوں کم ملتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ٹوپی مسجد میں پڑی رہتی ہے، اس کو سریا کے نہیں رکھا رہتا، جو گیا اسی ڈال دیا، تو اس کا وزن کم ہو گیا اس ٹوپی کا۔ دوسری چیز وہ گندی بھی رہتی ہے۔ تیسری چیز وہ ٹوپی اس لائق نہیں ہوتی ہے کہ اس کو پہن کے کسی بڑے کے مجلس میں یا کسی پروگرام میں جا سکے، وہ اس لائق نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ جب جب مسجد میں جایا کرو تو عطر لگا لیا کرو، جب جب مسجد میں جایا کرو تو کرتا پیجامہ پہن لیا کرو، جب جب مسجد میں جایا کرو نہا دھو لیا کرو، جب جب مسجد میں جایا کرو گھر سے ٹوپی پہن کر جاؤ، اچھا اور قیمتی ٹوپی، جس طریقے سے 50,000 کا موبائل جیب میں رکھ کے جا رہے ہیں، 500 روپے کا تو ٹوپی رکھ کے جاؤ۔ ٹوپی نہیں رکھ سکتا آج کا مسلمان جیب میں 50 روپے کا، لیکن 50,000 کا موبائل رکھ سکتا ہے۔ ارے شرم آ رہی ہے اگر مارکیٹ میں پھرنے میں ٹوپی پہن کے، تو کم سے کم جیب میں تو رکھو کہ نماز میں مسجد میں جائیں گے تو نکال کے پہن لے، تو مسجد کا ٹوپی پہنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو بن سور کر جاؤ۔ بن سور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل دیکھیے گا نا کیسے دلہا آئے گا بن سور کے، وہی کو کہتے ہیں بن سور کے۔ ہر آدمی کو دلہا بن کے جانا چاہیے نماز پڑھنے، جی، ہر عورت کو جب مصلی پہ کھڑی ہو تو دلہن بن کے کھڑی ہونی چاہیے۔ یہی قرآن کہتا ہے بن سمر کر، اس کا ترجمہ یہی ہے، خذوا زینتکم، الفاظ زینت کا، زینت اختیار کر لو پورے طریقے سے۔ عند کل مسجد، جب جب سجدہ کرنے جاؤ، جب جب مسجد میں جاؤ، اور فرمایا کلو، کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ حرام کھاؤ نہیں، حلال کھاؤ، حلال چیزیں جتنی ہے سب کھاؤ، اور کہا کہ پیو بھی۔ اب کھانے پینے کا تو آج کل سمجھیے لیتے ہیں کیا ہے، ایک کھاتا پیتا آدمی ہے کھاتا پیتا تو بس وہی ہو گیا۔ کھانے پینے کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں کھاؤ، وہ پیو جو شریعت کہتی ہے۔ یہیں آ گیا شادی بیاہ کا مسئلہ، یہیں آ گیا کہ فضول خرچی نہیں کرو، کھانے پہ اتنا ہی خرچ کرو جتنا خرچ کے لائق ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا چاول برباد، ہمارے کھانے برباد، یوں ہی پھینک اور ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ جن کے پاس نہیں ہے ان سے جا کے اس کی قیمت پوچھ لی جائے۔ یہی قرآن کہتا کلو، کھاؤ۔ اگر 5 لاکھ میں کام ہو رہا ہے تو 5 میں کرنا، 10 کرنے کی ضرورت نہیں دکھاوے کے لیے۔ اور کہا کہ بس ولا تسرفوا، فضول خرچی نہیں کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے۔ اس کی مثال میں نے دیا کہ اسراف اسے کہتے ہیں کہ جائز جگہ پہ خرچ کرنا، کہ مہمان آئے ہیں، ولیمہ کرنا ہے تو ولیمہ ہمارا کم پیسے میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنی بڑھوتری کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے ولیمہ کے لیے کچھ زیادہ خرچ کر لیں۔ اس کو قرآن کہتا ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے۔ آج کل ولیمہ میں بھی سسٹم چلا آیا ہے، پورے گاؤں کو دعوت دیں گے، اتنا پیسہ جمع ہوگا تبھی تو ہمارے بیٹا کا شادی ہوگا، تبھی تو شادی ہوگی، نکاح ہوگا۔ حالانکہ ولیمہ کے لیے شریعت نے یہ کہا آپ کی صلاحیت 10 آدمی کے کھلا دیجئے، سنت ادا، 50 کی صلاحیت ہے کھلا دیجئے، سنت ادا ہو جائے گی، 100 کی جتنی صلاحیت ہے اتنی کریں۔ اچھا ایک اور سسٹم چلا آیا کہ پلوے گوشت کھلانا ہوگا۔ پلاؤ کہاں لکھا ہے بھائی؟ پورے ذخیرے احادیث میں کسی چیز کا قید نہیں لگایا گیا مسلمانوں پر، مشقت میں نہیں ڈالا گیا ہمیں آپ کو، بلکہ صلاحیت کی بنیاد پر سب چیز کہی گئی ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ اگر ہم چوڑا ہی کھلا دیں گے وہی میں ہو گیا ولیمہ، نیت ہونی چاہیے ولیمہ کی۔ ہم ہلکا ناشتہ کھلا دیے وہی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ نکاح کرتے ہیں،
اور جب شادی ہوتی ہے رات گزارتے ہیں، شب زباب گزرتا ہے، صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں تمام لوگوں کے پاس جو جو سامان ہے وہ لے کر آ جاؤ، کسی کے پاس کھجور ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، سب لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ رکھتے ہیں، کچھ سامان ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملا دیتے ہیں اور ملانے کے بعد پھیلا دیتے ہیں، کہو یہ میرا ولیمہ ہے، کھاؤ، ہو گیا ولیمہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تو کیا کہہ رہے ہیں، ایک بکری کرو، حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے، جس وقت ان کی وفات ہوتی ہے ان کے سونے اور چاندی اور ہیرے اور ان کے سامان جب تقسیم ہوتے ہیں تو کئی دن لگ جاتا ہے، ان کے سونے کو کاٹنے میں آریوں کٹ جاتا ہے، کتنا ٹوٹ جاتا ہے، اتنے ہوتے ہیں، اتنے پیسے والے صحابی، اتنے پیسے والے۔ کہا صلاحیت کے مطابق کرو، صلاحیت کے مطابق کرو۔ اس سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حضرت عبد الرحمن شادی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کو نہیں پوچھتے کہ تکلیف ہوگی آنے میں، اور اللہ کے نبی برا بھی نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ کر دیا جائے۔ اب اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ اگر بھولے بائی چانس سے گھر والا، جیسے شادی ہے، اگر کسی رشتہ دار کو فون نہیں کیا تو اس کی یہاں سے تو اب دعوت نہیں آئے گا، یہ تو کنفرم ہو گیا، ٹھیک ہے نہ کر لیا، ٹھیک ہے 10 آدمی کو ادھر بول رہا نہ دعوت دے لے، کیسے جگہ انتظار میں رہ لیے، اچھا ہمارے بیٹا کا ہوئے تب یاد دلا دے بھائی، ہاں کنفرم، حالانکہ وہ بھول گیا اور اس کو من بھی نہیں آنے کا، تب بھی ایک بہانہ لگ گیا اسے، جبکہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرماتے ہیں اور جب مدینہ آتے ہیں اور ان کے بعد تمام صحابہ کرام بھی ساتھ میں آتے ہیں، تو آپ اور یہ ہمیشہ یہ واقعہ اگر سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو اٹھایا اور انصار ان کو کہتے جو مدینہ میں رہنے والے تھے، اور مہاجر ان کو کہتے جو مکہ میں رہنے والے تھے، تو مکہ والے ہجرت کر کے آئے، مدینہ والوں نے نصرت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو پکڑا، یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے مکان کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر، کپڑے لتے کو چھوڑ کر، تجارت کو چھوڑ کر بالکل بے سر و سامان مدینہ آ گئے تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، کمانے کے لیے دکان نہیں، نہ زمین ہے نہ جائیداد ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پکڑا اور کہا کہ یہ تم دونوں بھائی، پھر دوسرے کو پکڑا، کہا تم دونوں بھائی، تیسرے کو پکڑا، کہا تم دونوں بھائی۔ اب بھائی بھائی کا رشتہ ایسا قائم ہوا کہ آج کے وقت میں جگری بھائی کا بھی نہیں ہے، اپنے بھائی کا بھی نہیں ہے، جو ایک ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہوں ان کا بھی نہیں آج وہ رشتہ، ان کا رشتہ ایسا قائم ہوا، ایسا قائم ہوا، بس ایسے قائم ہو گئے۔ اب جن کے پاس جتنی زمینیں تھی، آدھا تمہارا آدھا میرا، مکان آدھا تمہارا، جس کے بعد 2 بیوی ہے، کہہ رہے کہ ایک بیوی پسند کر لو اس میں سے، اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس عدت گزرے گی تم شادی کر لیں۔ اس طریقے سے بھائی چارگی قائم ہوئی۔ حضرت ابو درداء کے خدمت میں ان کے بھائی بنائے گئے حضرت سلمان، اور حضرت سلمان جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، گھر کا رنگ روغن صحیح نہیں ہے، بستر استر صحیح نہیں ہے، لباس۔ آدمی جب رشتہ کرتا ہے، آدمی جب تعلق بناتا ہے تو بولتے ہیں نہیں بڑے بزرگ گھر جاؤ تو دسترخوان دیکھو، آگے سے مکان دیکھو، تب پتہ لگ جاتا ہے اس گھر کی عورت سلیقہ دار ہے یا نہیں ہے، اس کا کھانا بنانے کا، اور مکان دیکھو کہ صحیح سے ہے کہ نہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں کہ سب تکرم بکرم ہے۔ ان کے بیوی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے سلمان کہ کیا حال بنا رکھا ہے گھر کا؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب درداء گھر کو دیکھتے نہیں ابو درداء اور بیوی پر توجہ ہی نہیں دیتے تو گھر کا تو یہی حال نہ ہوگا۔ حالانکہ وہ عبادت گزار تھے۔ بولا اچھا ایسی بات ہے، ہاں۔ اب رات کا وقت ہو گیا، حضرت ابو درداء دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نماز پڑھتے تھے، لیکن بیوی کو نہیں دیکھتے تھے، اتنا گھر کے حالات کو نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت سلمان نے کہا اچھا ایسی بات ہے، بس
شام کا وقت ہوتا ہے، کھانا لگتا ہے، غالباً دن ہی ہوتا ہے، کھانا لگتا ہے اور ان کے پاس آتا ہے کھانا، وہ کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا، تمہیں ساتھ میں کھانا ہوگا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں تو روزہ سے ہوں، کہا نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ وہ نفلی روزہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مہمان ناراض ہو جائے گا اس لیے کھا لینی چاہیے، وہ روزہ توڑ دیے، کھا لیے۔ وہ دن تو گزر گیا، رات کا وقت ہوا اور ان کو کھانا لا کے رکھے کہ کھائیے، اس کے بعد آپ سو جائیے گا، تو کھانا تو دونوں مل کے کھا لیے رات میں، سونے کا وقت ہوا تو کہتے ہیں آپ سو جائیے، ہم جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ ایسے کیسے، ساتھ میں سونا ہوگا نا تو ہم بھی نہیں سوئیں گے۔ اچھا لگتا ہے مہمان ناراض ہو جائیں گے، بات ہوئی کچھ، ایسا کہ چلو ہم بھی سوتے ہیں۔ سو گئے، پھر اٹھنے لگے رات میں نماز پڑھنے کے لیے، حضرت سلمان پھر پکڑ لیے، پھر اس کے بعد پھر پکڑ لیے۔ یہ ہوتا ہے یہاں تک کہ آخری پہر ہو گیا تہجد کا، حضرت سلمان نے کہا چلو اب وضو بنا، تم بھی نماز پڑھو تو میں بھی نماز پڑھوں۔ یہ رات تو گزر گئی، صبح ہوا، اندر سے جلے بھونے تھے، ایک دم غصے میں بھپڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا یہ جو جس کو ہمارا بھائی بنائے ہو یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ اچھا نہیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے روزے کو بھی اس نے ختم کر دیا اور ہمارے رات کی عبادت کو بھی اس نے ضائع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ صحیح کر رہے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صحیح کر رہے ہیں، ان سے پوچھئے تو صحیح، یہ اتنا عبادت کرتے ہیں، اتنا عبادت کرتے ہیں کہ بیویوں کو نہیں دیکھتے ہیں اور گھر کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا صحیح کر رہے ہیں؟ کہا ہاں صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور عزیز رشتہ دار کا بھی تم پر حق ہے اور گھر کا بھی تم پر حق ہے اور اللہ کا بھی تم پر حق ہے، تم نماز بھی پڑھو، تم قرآن بھی پڑھو، تم تہجد بھی پڑھو، بیوی کا بھی دیکھ بھال رکھو اور گھروں کا بھی دیکھ بھال رکھو۔ آج کل بہت سارے آدمی ہیں جو اس افراط و تفریط میں ایسے مسلط ہو گئے، کوئی نمازی ہے تو نمازے میں مست، کوئی گھر والا ہے تو نماز چھوڑ کے گھرے میں مست، بس اس کو کوئی چیز نہیں۔ فرمایا کہ یہ دنیا ایسی چیز ہے، ہمیں وہ دین دیا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر کام کریں اللہ کی اور اللہ کے مخلوق کی جو ذمہ داری ہے ہم پر اس کو لاگو کریں اپنے اوپر۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام میں سختی تھا، ان کے وہ جو نبی بنائے گئے تھے ان کے پاس جو دین آیا تھا ان کی امت میں سختی تھی کہ ناپاکی جہاں بھی لگ جاتا تھا اس کو کاٹنا پڑتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا اس کپڑے کو، یہاں تک کہ چمڑے کو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اس میں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا تو اتنی نرمی تھی کہ ایک تھپڑ کوئی مار دیا تو دوسرا گال بھی بڑھا دیا مار دیا جائے۔ فرمایا کہ نبی کے امت ہو، نہ اس میں افراط ہوگی نہ تفریط ہوگی۔ عورت ناپاک ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام باہر نکال دیا جاتا تھا گھر سے، ہریا برتن سب باہر، اور ان کا وقت آتا تھا تو کوئی بات نہیں ہے ساتھ میں رہو۔ لیکن جب اسلام آیا، نبی آئے اور نبی کا طور طریقہ فرمایا افراط و تفریط نہیں ہوگی بلکہ اعتدال ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنا ہوگا اور ایک ہی راستے پر ایک تھپڑ کوئی رسید کرے تو دوسرا تھپڑ اسے رسید کر دیا جائے، یہ اسلام کہتا ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرا گال بڑھا معاف کر دیے افضل ہے لیکن دوسرا مار دیے کوئی گناہ نہیں ہے، تاکہ دوسری مرتبہ ہمت اور جرأت نہ کرے۔ اگر عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ان کا رہن سہن کھان پین ساتھ میں ہوگا، صرف اس سے الگ رہنا ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا، اللہ کا منادی پکارا تو ہمیں چلا جانا ہے، جب نہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں کون سکھلائے گا؟ اسلام سکھلاتا ہے، دین سکھلاتا ہے۔ جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ جی ہم لوگ روزانہ سنتے ہیں مؤذن پکارتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اذان دیتا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا، اور سب مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا۔ ارے کوئی بڑا آدمی آ کے بلا لے ایک مرتبہ تو دوڑے دوڑے بھاگتا ہے، گاؤں کا رئیس سے رئیس، ایک تو دروگا آ گیا نا تو بس اسی میں بس یہ آ جانا حاضری لگانے، دوڑ کے بھاگتا ہے کہ بلایا ہے کچھ کام ہے۔ اور اتنا بڑا رب احکم الحاکمین رب العالمین کا منادی
دن رات میں 5 مرتبہ پکارتا ہے لیکن جو نہیں رکھتا انسانوں پر، جاتا ہی نہیں مسجد، کہتا ہے کہ بہت بڑا رب ہے، اور اذان ہو رہا ہے تو بولتا ہے چلو اچھا، مطلب کوئی وزن نہیں، وزن وہاں کم ہو گئی۔ یہی تو سوچنا ہے دل میں ہماری کس کی محبت ہے، دنیا کی یا اللہ کی؟ یہاں تک کیا اکابر بتاتے ہیں کہ اگر 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے، اگر 12 گھنٹہ 1 منٹ ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں دنیا ہے، کیونکہ زیادہ وقت ادھر آ گیا نا 1 منٹ، اور اگر اتنا ہی ہم دین کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے مطلب آخرت ہے ہمارے دل۔ اسی کو تو بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، یہ ہمیں کون سکھائے گا؟ آج مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مسجدوں کو غیر لے رہے ہیں، مسجد کیسے کیسے ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ آپ غور کریں کہ اس میں کس کی کمی ہے بھائی؟ ہماری آپ کی کمی نہیں ہے۔ مسجد کس لیے بنا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے نا۔ جب ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے 5 وقت، مسجد بنا لیے ہیں، اور پھر یہ اس میں رہیں گے امید لگائے ہوئے کہ ہماری مسجد حفاظت میں رہے۔ ارے آپ حفاظت نہیں کر رہے ہیں اس لیے اس کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، ہم حفاظت نہیں کر رہے اس لیے اس کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے آپ کو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، تبھی تو یہ مسجد۔ یاد رکھیے گا، جس گاؤں میں، جس قریے میں، جس سوسائٹی اور معاشرے میں، اور جس علاقے کی مسجد مضبوط ہوگی، وہاں نمازی ہوں گے اور اللہ اللہ کا ذکر ہوگا، وہ پورا محلہ مضبوط ہوگا۔ اور جہاں کی مسجدیں کمزور ہو گئی، ختم ہو گئی، لٹ گئی، پٹ گئی، اور آپ مسجد میں نہیں ہیں، تو یاد رکھیے بستی بھی فوراً ختم ہونے والی ہے۔ مسجد سے اسلام زندہ ہے، مسجد سے اسلام کی بقا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد سے توحید کا درس دیا جاتا ہے، رسالت کا درس دیا جاتا ہے، قرآن کا درس دیا جاتا ہے، اسلام کی بات بتائی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی بات بتائی جاتی ہے۔ مسجد ہے تو 5 وقت کسی نہ کسی طریقے سے ہم مسجد میں پہنچ کر عبادت کر لیتے ہیں، لیکن جب مسجدیں ختم ہو جائیں گی تو ساری چیزیں اپنے آپ بستی ختم ہو جائیں گی، پھر مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے، مسلمان ہونے کے لیے دین سیکھنا اور علم سیکھنا ضروری ہے، یہ مسلمانوں پر تعلیم لازم ہے، اور یہ ساری چیزوں کا جاننا، اور غیر مسلم ہونے کے لیے کوئی چیز سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ جو جاہل رہے گا وہ غیر مسلم ہو جائے گا، اس کے لیے پڑھنا ضروری تھوڑی ہے۔ اس کو توحید سے کیا مطلب، اس کو رسالت سے کیا مطلب، اسے مسجد سے کیا مطلب، اس کے اللہ کی عبادت سے کیا مطلب تو مسلمانوں کو ہے۔ اس لیے اپنی مسجد کو آباد رکھیے اور اپنے گھر میں فضول خرچی سے بچیے، اسی لیے اسراف اور فضول سے منع کیا گیا ہے۔ وقت ہو رہا ہے، اذان ہونے والی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے معاشرت کو اور معیشت کو مضبوط بنائے۔ معاشرت کیا ہے کہ ہمارا میل جول، اخوت، بھائی چارگی، اتفاق، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے، نہ اتفاقی، نہ چاکیاں، یہ ہم سے دور ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دلوں میں مٹھاس پیدا کریں گے تبھی دوسرے ہم سے قریب ہوں گے، جب کڑواہٹ آئے گی تو دوسرے قریب نہیں ہوں گے۔ اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہم جب بھی دینی مجلس لگے اس میں بیٹھیں، باتوں کو سنیں، وہ بات اگر قابل قبول ہے تو قبول کر کے عمل کریں، قابل قبول نہیں ہے تو وہیں چھوڑ کے نکل جائیں۔ یہ نہیں کہ سب باتیں چھوڑ کے نکل جائیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ہم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔